اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. درود بھیجے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة على سید الخلائق اجمعین محمد وعطرة الاقدسین. اما بعد فقال الحکیم فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. بلندتر صلوات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا ہے، اور خلق کرنے کے بعد خلقت کا جو یہ عمل ہے یہ مسلسل جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ 7 ایام میں یا 7 مراحل میں کائنات کو خلق کیا اور اس کے بعد خلقت کا عمل رک گیا، بلکہ ہر روز، ہر آئے دن، ہر لمحے، ہر وقت خلقت کا یہ عمل خالق دو جہاں کی طرف سے جاری ہے. ستارے ہوں، سیارے ہوں، زمین ہو، آسمان ہو، آسمان میں موجود مخلوقات ہوں یا زمین کے اندر موجود مخلوقات ہوں، سب کی سب مختلف انداز سے تخلیق پذیر ہو رہی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں قرائن ہمیں قرآن سے بھی ملتے ہیں اور سائنس نے بھی اس بارے میں کچھ تحقیق کی ہے. سورہ مبارکہ رحمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی الشان، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس سے سوال کرتا ہے، مانگتا ہے. کل یوم ہوا فی الشان، ہر روز خداوند متعال کے پاس کام ہوتے ہیں. سائنس اس بارے میں کہتی ہے کہ ایک تھیوری انہوں نے پیش کی، ایک نظریہ پیش کیا ہے، اور وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ جو دنیا ہے، بلکہ کائنات جو ہے، یونیورس جو ہے، یہ مسلسل پھیلاؤ کی صورت میں ہے. ایسے انگلش میں کہتے ہیں کہ یونیورس از ان دا کانسٹنٹ اسٹیٹ آف ایکسپینشن، ہمیشہ پھیل رہی ہے. اور اس پھیلنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر روز ایک نئی خلقت کر رہا ہے. اب اللہ کی مخلوقات میں سے کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو کہ خود اس خلقت پہ قدرت رکھتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت دی ہے، یہ توانائی دی ہے کہ وہ اپنی جانب سے مختلف چیزوں کو بناتے ہیں، ایجاد کرتے ہیں. اس کی مثال میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے. انسانوں کو ہی دیکھ لیں، اور اگر انسانوں کی مختلف تخلیقات کو دیکھ لیں تو ہمارے سامنے ہر روز نئی سے نئی چیز بن کے آتی ہے. اس میرے ہاتھ میں موبائل سے لے کے اس سپیکر تک آپ دیکھ لیں کہ ہر روز اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی نئی ایجاد پیدا ہو رہی ہے. لیکن ایجاد کے اندر یا تخلیق کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے ایک چیز مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہے وہ ایجاد انسانوں کی ہو یا وہ خلقت مخلوق خداوند متعال کی ہو، اس کے خلق کرنے میں یا اس کے ایجاد کرنے میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی علت، کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہوتی ہے. عقل انسانی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ اگر انسان کسی چیز کو پیدا کرے، کسی چیز کو بنائے، تو وہ بے معنی یا لا یعنی نہ ہو. مثال کے طور پہ اگر ایک کمہار ایک کوزہ بھی مٹی کا بناتا ہے 20 سے 25 یا 30 روپے کا جو ملے گا، اس کوزے کی بنانے میں ایک مقصد کار فرما ہوتا ہے. یا اس کے علاوہ اگر وہ ایک سراہی بناتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک مقصد کار فرما ہے. تو وہ انسان کی جو ناقص العقل ہے، ناقص العقل ہے، اگر وہ ایک چھوٹی سی چیز بناتا ہے اور اس کے بنانے میں کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے، کسی نہ کسی مقصد کو، کسی نہ کسی ہدف کو سامنے رکھ کے وہ چیز بناتا ہے، تو وہ خدا کے جو عقل کل ہے اور ہر انسان کا خالق ہے اور اسے عقل دینے والا ہے، اس سے یہ چیز بعید ہے کہ وہ اس کائنات کو خلق کرے اور اس کائنات کی خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد موجود نہ ہو.
لہٰذا عقل انسانی یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر کائنات کو اور کائنات کے ذرے ذرے کو خلق کیا ہے تو اس تخلیق کے اندر کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ہدف، کوئی نہ کوئی وجہ ضرور موجود ہونی چاہیے۔ قرآن میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وجوہات بیان کی ہیں۔ مثلاً دن کو اللہ نے فرمایا میں نے کام کے لیے پیدا کیا، رات کو سکون کے لیے پیدا کیا، زوج کو نسل کشی کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا، چاند کو تقویم دن رات کے آنے جانے کے حساب کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ سارا کچھ کائنات کے زمین کے ذرہ ریگ سے لے کے آسمانوں میں موجود سیارے ستاروں سے لے کے نوری مخلوقات تک سب کا سب جو خلق ہوا ہے زمین و آسمان میں جتنے بھی مخلوقات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ساری کی ساری میں نے مسخر کی ہیں اپنی ایک مخلوق کے لیے۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ ہم نے مسخر کیا ہے حضرت انسان کے لیے۔ تو اگر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر زمین و آسمان میں ستارے، سیارے یا جو بھی چیزیں موجود ہیں اگر وہ انسان کے لیے مسخر ہیں تو وہ چیزیں اگر کسی ہدف کے تحت ہیں تو انسان کی خلقت کا بھی کوئی ہدف ہونا چاہیے، کیونکہ انسان از روح قرآن اشرف المخلوقات ہے، از روح قرآن انسان مسجود ملائک ہے، از روح قرآن انسان احسن تقویم کے مقام پر فائز ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق کے جو مرتبے میں کمتر ہے اس کو خلق کرنے کا کوئی مقصد ہو، لیکن وہ مخلوق کے جو مرتبے میں بالا تر ہے اس کے خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد موجود نہ ہو۔ لہذا اسی چیز کی طرف اللہ نے قرآن میں سورہ مبارکہ عنکبوت میں اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم انسان یہ گمان کرتے ہو، افحسبتم گمان کرتے ہو، انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم لوگوں کو مجھ خدا نے عبث بیکار لا یعنی بے معنی بغیر کسی مقصد کے بےہودہ اور لغو خلق کیا ہے، اور کیا تم یہ سوچتے ہو کہ تمہیں میری طرف پلٹ کر نہیں آنا؟ یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے اپنے کتاب میں ایک سوال پوچھا، اور یہ سوال کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو افکار ہیں انہیں جھنجھوڑا جائے اور ہم اس جانب متوجہ ہوں کہ اگر ایک کوزہ گر ایک چھوٹے سے مٹی کے کوزے کو بغیر مقصد کے نہیں بنا رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو جس کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو ہم نے بہترین خلق کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی جو شاہکار مخلوق ہے وہ کیسے بے مقصد ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ثابت ہی ہوتا ہے کہ انسان کی خلقت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ اب ہے کیا، انشاءاللہ اس پہ بھی میں اشارہ کروں گا۔ امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ مرء من علم من عین و فی عین و الی عین، خدا اس شخص پر رحمت کرے جو 3 سوالوں کے جواب جان جائے۔ پہلا سوال من عین، کہ وہ آیا کہاں سے، وفی عین، اور یہاں پر جو آیا ہے یہاں کیا کرنے آیا، وَإِلَىٰ عین، اور انسان جب یہاں سے جائے گا تو کہاں جائے گا۔ میرے اور آپ کے مولا نے آپ کے اور میرے سامنے یہ 3 سوالات رکھے، اور ہر شیعہ علی ابن ابی طالب کا جو فریضہ ہے
از روح قرآن و از روح کلام امیر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہی فریضہ ہے کہ میں اور آپ ان 3 سوالات کے جواب جان لیں کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، کرنے کے آئے ہیں، اور یہاں سے جائیں گے کہاں۔ خوب، اب اللہ نے فرمایا کہ انسان کی خلقت جو ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، اور یہاں تک کہ گفتگو میں نے آپ سے عرض کیا کہ از روح قرآن انسان کی خلقت کا کچھ نہ کچھ مقصد ہے۔ آیا اس مقصد کی طرف اللہ نے اپنے کلام میں یا رسول اللہ نے اپنی حدیث میں کوئی اشارہ کیا بھی ہے یا نہیں؟ یہ بات تو طے ہوگی کہ انسان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ خوب، اللہ نے کہا کہ بغیر مقصد خلق نہیں کیا، یہ بھی بات طے ہو گئی۔ اب پروردگار عالم تو ہی بتا کہ تو نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے۔ تو ایک حدیث قدسی ہے بڑی مشہور، جس میں اس بات کا جواب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، کہ میں خدا ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میری معرفت کی جائے، فاحببت ان اعرف، میری معرفت حاصل کی جائے، اس لیے فخلقت خلقا، اس لیے میں نے مخلوق کو خلق۔ لہذا یہ جو سوال میرے اور آپ کے ذہن میں تھا کہ اللہ نے اگر خلق کیا تو کیوں کیا، مجھے اور آپ کو خدا خلق نہ کرتا تو کیا ہوتا، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے خلق کیا ہے تاکہ میں اور آپ اس کی معرفت کا سفر حاصل کر کے اس کی ذات کی جانب، اس کے قرب کی منازل کو طے کرتے ہوئے بڑھے۔ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کھاؤں پیوں کام کروں نسل بڑھوں اور مر جاؤں۔ اگر یہ مقصد ہے تو یہ مقصد جنگل کے جانور بھی پورے کر رہے ہیں، بھیڑ بکریاں بھی یہ مقصد پورا کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں، انہیں چارہ ڈال دیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں سو جاتے ہیں، نسل بڑھاتے ہیں مر جاتے ہیں۔ لیکن کیا انسان دنیا میں بہائم اور جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے بھیجا گیا؟ اس کرامت کا کیا ہوگا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کو کرامت دی ہے، مقام و مرتبت دی ہے، عزت و عظمت دی ہے، مسجد ملائک بنائے ہیں۔ مسجد ملائک اس لیے نہیں بنایا کہ انسان زمین میں جائے، زمین میں جا کے جانوروں کی طرح زندگی گزارے اور جانوروں کی طرح مسح ہو کے ہماری طرف واپس آ جائے۔ مقصد تخلیق انسان یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت حاصل کرے، اور اس معرفت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا، خداوند متعال نے انسان کے لیے سبیل بنائی، راستے بنائے، انبیاء کو بھیجا ہے، ائمہ کو بھیجا ہے، 1,24,000 انبیاء کے ساتھ رسول اللہ کے علاوہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتابیں عطا کی، صحف علیحدہ عطا کی۔ آدم علیہ السلام ہو یا نوح ہو، عیسیٰ ہو یا موسیٰ ہو، یوسف ہو یعقوب ہو، ابراہیم ہو یا اسماعیل ہو، ذوالکفل ہو یا ذوالقرنین ہو، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، یہ تمام تر انبیاء اور ان انبیاء کے ساتھ آنے والی کتب اور صحف، وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، یا صحف موسیٰ ہو، یا صحف ابراہیم ہو، یا آدم علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحفوں، ان تمام تر صحیفوں کا اور ان تمام تر انبیاء کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو وہ عہد الست یاد دلا کر اسے خدا کی معرفت اور اس کی توحید کی راہ پر گامزن کر۔ یہ ہے مقصد، اور اس مقصد کو انبیاء نے اور ائمہ نے پورا کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ نے قرآن میں مخاطب کیا تو آپ کو فرمایا کہ فذکر انما انت مذکر، حبیب ان کو تذکر دیں، یاد دہانی کرا دیں، جو یہ بھول چکے ہیں درس توحید، درس معرفت خدا، اس کی یاد دہانی کرا دیں۔ فانما انت مذکر، آپ کا کام صرف اور صرف تذکرہ دینا ہے، یاد دہانی دلانا۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا اور رسول اکرم کے بعد آپ نے یہ کام ہدایت اور معرفت کا اپنے بعد یہ علم جا کے امیر المومنین کے دست مبارک میں دیا۔ سورہ مبارکہ علم نشرہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ نصب کر دیں، اور نصب کرنے کے بعد فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے پروردگار رسول اللہ کس چیز سے فارغ ہوں گے؟ تو نے جو کہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ کا رسول کس چیز سے فارغ ہوگا؟ اور فنصب جو آپ نے کہا ہے کہ کس چیز کو نصب کرے گا، اور یہ نصب کرنے والی چیز اتنی اہم ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بس اس چیز کو نصب کریں اور فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، آپ اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جائیں۔ بحار الانوار میں امام صادق سے روایت ہے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب آپ کار رسالت کی ابلاغ سے فارغ ہو جائیں تو علی کو امام کے طور پہ نصب کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹ کے آ جائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ، یا فارغ ہو جائے، اور یہی فراغت پیغمبر کو ملی ہے جب قرآن کی آخری آیت یا ایھا الرسول بلغ کے طور پہ نازل ہوئی۔ آخری جو کام جبرائیل 3 مرتبہ غدیر خم کے تفسیر صافی میں جو خطبہ احتجاج تبرسی سے نقل ہوا ہے، 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پیغمبر کے پاس آئے اور کہا ہے کہ یہ آپ کار رسالت آپ کا تمام ہونے کو ہے، آپ علی کو نصب کریں، اللہ کے حکم سے علی کو ولی بنائیں اور آپ ہماری طرف پلٹ کے آ جائیں۔ رسول اللہ نے بإذن الہی غدیر خم میں علم ہدایت من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کر کے علی کے ہاتھ میں دیا، اور اس سے پہلے لوگوں کو بتا کے گئے کہ اے لوگوں، حدیث میں اگر تمام بنی آدم کو دیکھو کہ وہ ایک راہ پہ چل رہی ہے اور دیکھو میرا بھائی علی دوسری راہ پہ چل رہا ہے، تو سب فرزندان آدم کو چھوڑ کے علی کی اتباع کرو، کیونکہ علی تمہیں کبھی گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ یہ علم ہدایت کے جو انسان کو معرفت خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، جو آدم سے منتقل ہوتا ہوا پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا۔ آپ نے غدیر خم میں آپ نے علماء سے سنا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دکھایا۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین کو بغل سے پکڑا اور امیر المومنین کو اتنا بلند کیا کہ مولا کے قدم رسول اللہ کے زانو تک پہنچے، اور فرمایا کہ لوگوں، میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے۔ ہاتھ نہیں، علی کو اٹھا کے دکھایا۔ اس کے بعد یہ علم ہدایت جب امیر المومنین کے سپرد ہوا تو دیکھیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے امیر المومنین کے بارے میں کیا کہا۔ درود بھیجتے محمد اللہ۔ آیہ مبارکہ کرسی کے بعد ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، کہ حق کی جو راہ ہے ابلیس کی راہ سے جدا ہو چکی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ جو شخص اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یکفر بالطاغوت، طاغوت کا ابلیس کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، وہ خدا کی عروۃ الوثقی یعنی کہ مضبوط رسی کے ساتھ جڑ جائے گا، اور یہ ایسی رسی ہے کہ جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ جب امیر المومنین سے اور رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ عروۃ الوثقی کیا ہے، یہ اللہ کی مضبوط رسی جو کبھی ٹوٹے گی نہیں، یہ کیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا انا عروۃ اللہ الوثقی، خدا کی وہ مضبوط رسی جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گی، وہ اور کوئی نہیں، میں علی ابن ابی طالب۔ یعنی اے لوگو، اگر تمہیں خداوند متعال کی طرف تک پہنچنا ہے تو آؤ مجھ علی کا دامن تھامو، میں علی وہ رسی ہوں جس کا ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرہ خدا کے ہاتھ۔
امیر المومنین عروۃ اللہ الوثقی ہیں، امیر المومنین صراط اللہ المستقیم ہے۔ ابو حمزہ صومالی آئے ایک مرتبہ امام صادق کے پاس، عرض کی گیا یا ابن رسول اللہ، قرآن مجید میں ایک آیت ہے اور وہ آیت یہ کہتی ہے ان ھذا صراط مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا صراط مستقیم ہے، سیدھا رستہ ہے، اس رستے کی اتباع کرو۔ یہ ابن رسول اللہ صادق آل محمد، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم کہ اس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ صراط میرا صراط ہے، یہ رستہ میرا رستہ ہے اور یہ رستہ سیدھا رستہ ہے اور اس کی اتباع کرو۔ امام نے خدا کی قسم کھائی، فرمایا کہ ہوا واللہ علی المیزان والصراط، میں صادق آل محمد اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صراط بھی علی ہے، میزان بھی علی ہے۔ صراط علی، میزان یعنی کہ جو تول دے نہ صرف ایمان کو بلکہ شجروں کو تول دے، وہ علی۔ علی کو اللہ نے صرف ایمان کا میزان قرار نہیں دیا، رسول اللہ نے کہا ہے کہ علی تو ایسا میزان ہے کہ تو شجروں کو بھی تولے گا، تیری محبت بتائے گی حلالی کون ہے اور نجاست ولادت والا کون، کس کا رحم کس کا صلب پاکیزہ ہے اور کس کا صلب پاکیزہ نہیں ہے۔ ایسا فاروق فرق کرنے والا اللہ نے بنایا ہے علی کو، اور یہ میزان وہ واحد میزان ہے کہ جس کے جیسا میزان کل کائنات میں کہیں بھی نہیں۔ آیت اللہ کوہستانی ایران کے عرفاء میں سے گزرے ہیں، انہوں نے ایک بڑا لطیف جملہ کہا، فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں ساری خدا کی خدائی میں صرف ایک علی تھا، بس صرف ایک علی تھا خدا کے خزانے میں، الحمدللہ وہ ایک علی ہمارا امام۔ تو ہم اس صراط اللہ المستقیم پر گامزن ہیں، ہم اس عروۃ اللہ الوثقی پر چل رہے ہیں، ہم اس حبل اللہ المتین سے متمسک ہیں۔ اس حبل اللہ المتین سے متمسک ہونے کے بعد ہمیں کسی ایرے غیرے لتھو خیرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی جس کو علی جیسا امام اللہ نے دیا ہو وہ کیوں غیر کے در پہ ٹھوکر کھائے؟ کیا چیز ہے جو علی کے در سے انسان کو نہیں ملتی؟ علم ہو جائے، حلم ہو جائے، شرف ہو جائے، کرامت ہو جائے، طہارت ہو جائے، بزرگی ہو جائے، دین ہو، دنیا ہو، آخرت ہو، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ نے علی کی ذات میں نہ رکھی، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ علی کے ذات کے ذریعے دیتا نہ ہو۔ خداوند متعال کی طرف پہنچنے کا عظیم ترین وسیلہ جو اللہ نے بنایا ہے، اتنا عظیم وسیلہ ہے کہ پیغمبر نے علی سے فرمایا اے علی تو وہ ہے کہ جس کے وسیلے سے ملائکہ خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو بھائی جو وسیلے کے اوپر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بتائیں، اگر ملائکہ علی کے وسیلے کے بغیر اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے تو ملا کو کہاں سے ملے گا؟ مولوی جو علی کے وسیلے کا انکار کرتے ہیں وہ یہ بتائیں کہ جب علی کو اللہ نے اپنی مضبوط رسی قرار دیا ہے تو آپ علی کے سوا علی کے غیر پہ در پہ کیوں جا رہے ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے جب استدلال کیا حاکم مکہ دربار میں، بی بی نے یہی فرمایا کہ تم نے اس کو مقدم کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، جس کو اللہ نے مؤخر کیا ان کے پیچھے کیا، اور جس کو اللہ نے مقدم کیا تھا، آگے بڑھایا تھا، تم نے اس کو پیچھے کیا۔
اللہ نے رسول اللہ کی زبانی علی جیسا امام تمہیں دیا تھا، تم نے علی کے امامت کو ٹھکرا کے غیر کی امامت کو قبول کی۔ باہر کیا یہ سلسلہ نور، یہ سلسلہ معرفت، یہ سلسلہ ہادیان برحق رسول اللہ کے بعد امیر المومنین کے بعد چلتا چلتا آیا ایک مقام پر کہ جب اس سلسلے کی چوتھی کڑی امام چہارم سید الساجدین علی ابن الحسین زین العابدین کی صورت میں ہمارے سامنے جلوہ گر ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے ذریعے اس ہدایت کو جاری کیا ہے جو ہدایت سینہ بسینہ پیغمبر کے ذریعے آپ کے اوصیاء کے اندر منتقل ہوئی۔ لہٰذا کیونکہ اب امام کا جو وجود ہے، اس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ امام کو اللہ نے جب ہادی بنایا تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم امام کے وجود سے ہدایت کو حاصل کریں اور ان کی تعلیمات سے بہرور ہوں۔ لہٰذا کیونکہ آج چوتھے امام کی شہادت ہے، تھوڑا سا ہم امام کے آثار میں سے دیکھتے ہیں کہ مولا نے اس نور ہدایت سے ہمارے لیے کس چیز کا انتظام کیا ہے۔ درود بھیجتے ہیں محمد علیہ۔ اور رفع ایران میں ایک بڑی بزرگ شخصیت گزری، ان کا حالیہ انتقال ہوا، آیت اللہ سید عبداللہ فاطمی نیا۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہم لوگ ہمیں یہ بتایا جائے کہ چوتھے امام کا کرتا کسی کے پاس موجود ہے، لباس امام چہرم کا کسی کے پاس موجود ہے، تو لوگ اس کے گھر پہ ہجوم کریں گے امام کے لباس سے تبرک حاصل کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن وہ کتاب کے جس میں امام کے وجود کی نورانیت، معرفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہدایت صحیفہ سجادیہ کی صورت میں موجود ہے، ہم شیعہ اس کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں امام کے دو آثار ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں، ایک صحیفہ سجادیہ اور دوسرا رسالۃ الحقوق ہے۔ رسالۃ الحقوق امام چہارم سے منسوب ایک طویل حدیث ہے جس میں آپ نے کم بیش مختلف لوگوں کے 51 حقوق گنوائے، اللہ کا حق، رسول کا حق، امام کا حق، استاد کا حق، شوہر کا حق، بیوی کا حق، باپ کا حق، ماں کا حق، اور اس طرح سے مختلف چیزیں۔ صرف میں اس میں ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو کہ ہمارا آج مورد بحث ہوگا، تاکہ وہ نور معرفت یا نور ہدایت جس کے لیے اللہ نے ائمہ کو ہمارے لیے بھیجا ہے اس سے ہم کچھ بہرور ہوں۔ خدمت میں آپ کی میں ایگزیکٹ عبارت پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہ ہو۔ دیکھیں مولا نے جب ماں کے حقوق کو بیان کیا ہے، امام نے فرمایا کہ ماں کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ تم جان لو اس نے خوشی خوشی تمہارا بار اٹھایا اور تمہیں فتنوں سے دور رکھ کے جنم دیا۔ ماں کہا کیا کہ تم جان لو کہ اس نے اپنا خون جگر تمہیں پلایا ہے، جبکہ اس طرح کوئی فداکاری نہیں کرتا۔ ماں کہا کیا کہ تم جان لو کہ خود وہ بھوکی رہی مگر تمہیں اس نے شکم سیر کیا، خود اس کے پاس کپڑے نہیں تھے مگر تمہیں گرمی و سردی سے محفوظ کیا، خود وہ پیاسی رہی مگر تمہیں سیراب کیا، خود وہ دھوپ میں چلتی رہی مگر تمہیں سائے میں رکھا۔ باپ کے بارے میں فرمایا کہ تمہارے باپ کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری اصل اور بنیاد ہے اور تم اس کی فرع اور شاخ ہو۔ تمہارا اگر تمہارا باپ نہ ہوتا تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا۔ بس جب تم اپنے اندر کوئی ایسی چیز دیکھو کہ جو تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دے، ان کی کوئی اچھائی دیکھو، تو اس وقت تم یہ خیال نہ کرو کہ اس نعمت کا سبب، اس وقت تم یہ خیال کرو کہ تم اس نعمت کا سبب تمہارا باپ ہے۔ میں زیادہ تر اس سلسلے میں اپنے جو میرے ہم عمر نوجوان بیٹھے ان سے مخاطب ہوں۔ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو والدین کے حقوق قرار دیے ان کی قرآن میں اور روایات آل محمد میں بے حد تاکید ہے۔ اتنی تاکید ہے والدین کے حقوق کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں
جہاں پر اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اور اپنے شرک سے لوگوں کو اپنے ذات کے ساتھ شرک سے منع کیا، وہیں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور دوسرا اس کا فیصلہ یہ ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، خیر کرو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ صلہ رحمی شریعت اسلامی کے اندر واجب ہے، اور صلہ رحمی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مراتب قرار دیا ہے۔ ان مراتب میں حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق کا ایک مرتبہ ہے، بہن بھائیوں کے حقوق کا ایک مرتبہ ہے، لوگوں کے حقوق کا ایک مرتبہ ہے، لیکن جو اعلی ترین مرتبہ حقوق انسانی میں جو انسان کی گردن کے اوپر لازم آتا ہے وہ اس کے والدین کا حقوق ہے۔ ایک شخص آیا، خاتون آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کی یا رسول اللہ، ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق جو ہے وہ کس کا بنتا ہے؟ ایک مرد کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ فرمایا اس کی ماں کا۔ شاید کہ یا رسول اللہ ایک عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا بنتا ہے؟ فرمایا اس کے شوہر کا۔ اتنی تاکید ہے والدین کے حقوق کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو بھی اس سے مبرہ قرار نہیں دیا۔ جب حضرت عیسیٰ متولد ہوئے اور مادر عیسیٰ انہیں اپنی گود میں لے کے آئیں قوم کے پاس، تو حضرت عیسیٰ نے جب اپنا تعارف کرایا تو عیسیٰ نے اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، کتاب دی، مختلف نصیحتیں کی، اور فرمایا کہ مجھے اللہ نے وصیت کی ہے کہ وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، اور اللہ نے مجھے جبار، تندخو، طغیانگر اور شقی یعنی کہ بدبخت نہیں بنایا۔ گویا کہ اس آیت میں اگر ہم غور کریں تو ایسے عیسیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر میں اپنے والدین کے ساتھ نیکی نہیں کروں گا، احسان کا معاملہ نہیں کروں گا، تو بدبخت، شقی اور جبار یعنی کہ طغیانگر میں بنوں گا۔ یہ جبار اور شقی کا کلمہ جو ہے غور طلب ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں پہ فرمایا کہ جبار کے بعد کیا تو اللہ نے فرمایا کہ وَخَابَ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر طغیانگر جو شخص ہے وہ تباہ ہو جائے۔ اور جب اللہ نے شقی لوگوں کی بات کی ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، جو شقی لوگ ہیں، جو بدبخت لوگ ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو دیکھیں حضرت عیسیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو والدین کے ساتھ نیکی نہ کرے وہ جبار ہے، وہ شقی ہے۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں جو جبار ہے وہ برباد ہو جائے گا، اور جو شقی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ آج ہماری نوجوان نسل کی جو تباہی کی ایک وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی بدسلوکی کی وجہ سے اپنے آپ کو والدین کی دعاؤں سے محروم کر لیا۔ ہم لوگ والدین کے سامنے طغیانگر ہو گئے، اور ہم ان کے اطاعت سے اور ان کی دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ صاحب نہج البلاغہ سید رضی کی جب والدہ کا انتقال ہوا، بڑی شدت سے وہ گریہ کیا، انتہائی روئے، اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنی بڑی آپ کی شخصیت ہے، اتنا ثقیل آپ کی ذات ہے، تو آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اللہ کی رضامندی ہے، اس رضامندی پہ آپ راضی رہ جائیں اور اس معاملے کے اوپر صبر کریں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب میں وہ ہاتھ کہاں سے لاؤں گا جس کی دعاؤں سے میرے اوپر آنے والی بلائیں ٹل جاتی تھی۔ ٹھیک ہے میری ماں اللہ کی رضا سے چلی گئی ہے، لیکن وہ ہاتھ جو دعا کو میری ماں کے اٹھا کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان ہاتھوں کے اٹھنے کی وجہ سے مجھ پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا تھا، اب سید رضی جیسے صاحب نہج البلاغہ عالم کے لیے وہ ہاتھ نہیں رہے۔ ہمارے ہاں یہ مشکل ہے کہ جب ہمیں کوئی مشکل مصیبت آتی ہے تو ہم کبھی اس دربار جاتے ہیں، کبھی اس دربار جاتے ہیں، کبھی اس پیر کے پاس، کبھی اس فقیر کے پاس، کبھی یہاں کبھی وہاں، جی التماس دعا، جی ہمارے لیے دعا کر دیں، تعویذ دے دیں، دم کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ہم میں سے کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ ہم جا کے اپنی دکھی ماں اور اپنے دکھی باپ کے پاس جا کے بیٹھیں اور کہیں کہ ماں جی التماس دعا۔
حدیث ہے پیغمبر کی، آپ نے فرمایا کہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا اس کی امت کے حق میں، اس قدر مؤثر، اس قدر بلاؤں اور مشکلات کو انسان سے رفع کر دیتی ہے، اور اس قدر انسان کے لیے مشکلات کو حل کر دیتی ہے۔ حتیٰ روایات آل محمد میں ملتا ہے اگر کسی شخص کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اور اس کو کوئی مشکل پیش آئی ہے جو مشکل حل نہیں ہو رہی، تو ان گزر گئے ہوئے گزشتہ والدین کی قبر پہ جا کے دعا کرے، پروردگار اس والدین کی قبر پہ جا کے دعا کرنے سے اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اس قدر انسان اللہ سبحانہ وتعالی نے تاکید کی ہے والدین کی، اور یہ بے وجہ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے والدین کے حقوق کی رعایت کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اتنا عظمت عطا کی ہے کہ ایک ہی رات میں اس والدین کی خدمت کے سلسلے میں انہوں نے وہ منازل طے کی ہیں جو لوگ سالہ سال میں طے نہیں کر سکتے۔ آپ میں سے جو لوگ سید الشہداء کی زیارت کو گئے کربلا میں، باقی تمام شہداء امام کے قدموں میں ہیں، صرف 2 شخصیات ایسی ہیں جو آپ کے سر کی طرف دفن ہیں۔ ایک حبیب ابن مظاہر ہیں، صحابی رسول اور امام کے بچپن کے ساتھی، اور دوسرے سید ابراہیم مجاب۔ حبیب امام کے اصحاب میں تھے، لیکن سید ابراہیم مجاب جو ہے امام کے اصحاب میں سے نہیں تھے، وہ غم و بیش 7ویں امام کی اولاد میں سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کو یہ کرامت اور یہ شرف کیسے حاصل ہوا کہ سید الشہداء کے حرم میں آپ کی سر کی طرف دفن ہوا؟ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک مزدور غریب آدمی تھے، اور ان کی عادت یہ تھی کہ وہ ہر شب جمعہ جب کام کاج سے واپس آتے تھے تو اپنے والدین میں سے کسی ایک شخصیت کو اپنے کندھے پہ اٹھاتے، ضعیف تھے، اور پیدل چلتے ہوئے سید الشہداء کی زیارت کو لے کے جاتے۔ ایک ہفتہ والدین میں سے ایک کو زیارت کراتے، اگلے ہفتے دوسرے کو۔ ایک مرتبہ سید ابراہیم آئے ہیں اور انہوں نے والدین میں سے جس کی باری تھی، مثلا ماں کی باری تھی، انہیں اٹھایا کمر پہ، چلے سید الشہداء کے حرم کی طرف، جا کر امام کو سلام کیا، زیارت کرائی، واپس آئے۔ اس کے بعد ماں کو زیارت کرانے کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اگلی شب جمعہ تک مجھے مہلت نہیں دے گا، تو آیا یہ ممکن ہے کہ تم آج کی شب مجھے بھی امام کی زیارت کو لے چلو؟ اس نے کہا میں اگرچہ بہت خستہ ہوں، تھکا ہوں، لیکن بسم اللہ چلے، میں آپ کو امام کی زیارت پہ لے چلتا ہوں۔ درود پڑھ دے ہو مگر۔ اس نے والدین میں سے دوسری شخصیت کو اٹھا کے وہ کندھے پہ چلتے چلتے سارے دن کی خستگی کے بعد، تھکاوٹ کے بعد پہنچے امام کے حرم، اور جا کے وہاں پہ سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حرم میں موجود جتنے زائر تھے سب نے سنا کہ زری سے آواز آئی، وعلیک السلام یا سید ابراہیم، کہ اے سید ابراہیم تجھ پر مجھ حسین کا سلام۔ اب دیکھیں یہ وہ مقام ہے جو بڑے بڑے مراجعین، بڑے بڑے علماء نے سال ہر سال کی محنت کے بعد حاصل نہیں کیا، لیکن سید ابراہیم مجاب نے حسین ابن علی کا قرب وہ حاصل کیا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی تھی، مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ والدین کی خدمت، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ لہٰذا میرے لیے اور آپ کے لیے لازم ہے کہ ہم لوگ اگر دنیا و آخرت میں ترقی و کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے والدین کے حقوق کی رعایت کریں، اور کیا ہی رعایت کی ہے حقوق کی علی ابن الحسین زین العابدین نے۔ کتنا ہی غیور فرزند ہے حسین ابن علی کا کہ بابا کے بعد بابا کی ایک ایک نشانی کو عابد بیمار نے سنبھالا ہے۔ وہ شام غریباں کے جلے خیموں پہ نماز پڑھتی پھوپھی ہو، یا جلے ہوئے دامن کے ساتھ تماچے کھاتی ہوئی بہن ہو، وہ تازیانے کھاتی ہوئی زینب کبریٰ ہو،
یا بابا کے قاتلوں سے خدا کے نام پہ 2 گھونٹ پانی مانگتی ہوئی سکینہ، وہ بے ردا پھوپھی ہو یا شام کے زندان میں بے کفن دفن ہونے والی بہن ہو، ایک ایک بابا کی نشانی کو عابد بیمار نے سنبھالا ہے، اور ایک ایک شہید کے سر کو لے کے آئے ہیں کربلا۔ 13 محرم الحرام کو جب آئے ہیں امام اعجاز امامت سے شہداء کے لاشوں کو دفن کرنے، تو بنی اسد بڑے حیران کھڑے ہوئے تھے، کسی کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ لاشا کس کا ہے، سر تو تھے نہیں، جسم پامال تھے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے۔ اتنے میں امام آئے، امام نے آ کے نشاندہی کرنا شروع کی، یہ مسلم ہے، یہ حبیب ہے، یہ زہیر ہے، یہ بریر ہے، یہ جون ہے۔ کچھ لاشیں ایسے تھے جن کی نشاندہی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ لاشیں بتاتے ہی یہ تھے کہ ہم کیسے کس کے لاش ہیں۔ ایک لاشا گٹھڑی میں بندھا ہوا تھا، امام کو پتہ چلا ایک قاسم کی لاش۔ ایک لاشے میں سینے میں برچھی لگی ہوئی تھی، جان گئے کہ علی اکبر کا لاش ہے۔ ایک ننھی سی لاشے کے گردن میں جانوروں والا تیر لگا تھا، سمجھ گئے عابد بیمار کہ یہ میرے چشمائے بھائی کا لاش ہے۔ گھومتے گھومتے آئے امام ایک لاشے پر، یہ وہ لاشا تھا جس پہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ مسلمانوں نے 1300 تیر مارے تھے، 1300 تیر اس لاشے پہ لگے تھے۔ امام نے جب لاشے کو دیکھا تو امام دیکھ کے سمجھ گئے اس کی نشانی یہ تھی، اس لاشے کو پشت گردن سے کاٹا گیا تھا۔ بابا کے لاشے پہ گرے ہیں امام، اور مقتل میں ملتا ہے کہ امام گریا کر کے اونچا اونچا روئے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے امام کہتے ہوں گے بابا آپ کے بعد اس امت نے اتنا لوٹا ہے مجھے، اتنا غریب ہوا ہے آپ کا عابد بیمار کہ پھوپھی کو اور اماں کو ایک چادر بھی نہیں دے سکتا، اتنا غریب ہوا ہے آپ کا عابد بیمار کہ اس کے پاس ننگے سر پھوپھی کے ڈھانپنے کے لیے ایک کپڑا بھی نہیں ہے۔ امام نے کہا ہوگا کہ میرے لال سجاد صبر کرو، ابھی تو بے ردا پھوپھیاں دیکھی ہیں، ابھی تو تم نے بے کفن بہن کو دیکھنا ہے، ابھی تو تم نے سکینہ کو لحد میں زندان میں دفنانا ہے۔ بس امام نے اپنے 2 ہاتھ، روایت میں ملتا ہے کہ رکھے، سید الشہداء کے لاشے کی طرف اٹھایا، اٹھا کے جب آپ نے دفنایا تو کہا بسم اللہ و باللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ بابا کتنا خوش نصیب ہے وہ زمین کی جو آپ کے جسم کو اپنے اندر پناہ دے۔ شام غریبہ ہوئی، جب چلے ہیں حرم مقتل سے تو زینب کبریٰ آئی ہیں امام کے لاش، بی بی نے بیان کیا، میں اس کو مختصر کروں۔ بی بی کے بعد ڈھلی ہوئی رات میں بابا کا سینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے، بابا کا سینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بستر کی تلاش میں آئی ہے 4 سال کی حسین کی بچی، لیکن کیا دیکھتی ہے، وہ جو بستر جس پہ بی بی سویا کرتی تھی اس کو ایسے پامال کیا ہے کہ جیسے کسی چکی کے اندر دانوں کو پیس دیا جائے۔ روایات میں ملتا ہے جب امام کے جسم پہ گھوڑے دوڑے ہیں تو اس طرح سے امام کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں کہ جیسے کسی چکی کے اندر دانوں کو پیس دیا جاتا ہے۔ بی بی نے آ کے بیان کیا، اے شیعو میں نے بابا سے سنا تھا شیعتی ما ان شربتم بما ان عذب فذکرونی، اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو مجھ جلے پیاسے کی تشنہ لب کی پیاس کو یاد رکھنا، او سمیتم بشہید او بغریب فندبونی، کسی بے وطنی میں مارے جانے والے کی بات سنو تو مجھ مسافر کو رونا۔
بس یہ دیکھ رہی تھی سید زینب کہ بی بی کی نگاہ پڑی امام سجاد پر، بس بی بی دیکھ کے دوڑی امام کی طرف، میرے بابا میرے نانا کی نشانی کہ سجاد میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی جان آپ کے جسم سے نکل رہی ہے، سجاد صبر کرو، یہ تو ایک امتحان تھا جو بابا نے دیا، سجاد صبر کرو۔ مولا نے کہا ہوگا پھوپھی اماں بابا کے کٹے سر پہ تو میں صبر کروں، ہے آپ کا کھلا سر، آپ کے کھلے سر پہ سجاد کیسے صبر کرے؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔